12ویں صدی عیسوی کے آخر تک جہاں ترکوں کے کچھ قبائل منگولوں اور بازنطینی صلیبیوں سے مسلسل جنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اب وہی خانہ بدوش قبائل 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں انہوں نے یورپ کی مشہور اور قدیم بازنطینی سلطنت کو تقریباً مکمل فتح کر لیا تھا، اور اب ان عثمانی ترکوں کی دہشت یورپ تک پھیل چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی آج کی اس دوسری ویڈیو میں ہم اس سلطنت کے دوسرے 100 سالوں کی تاریخ بیان کریں گے۔ 1400 عیسوی کا آغاز سلطنت عثمانیہ کے لیے زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ جہاں ترکوں نے بازنطینی سلطنت کے شہر قسطنطنیہ کے علاوہ پوری بازنطینی سلطنت پر فتح حاصل کر لی تھی، وہیں عثمانیوں کے مشرق میں منگول ایلخانی سلطنت پر ایک اور ترک فاتح، جسے تاریخ تیمور لنگ کے نام سے بھی جانتی ہے، نے قبضہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت کی سرحدیں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں تک وسیع کر لی تھی۔ اب امیر تیمور اور عثمانی سلطان بایزید جلدرم کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھنے لگے تھے، اور یہ جنگ ہوئی بھی۔ امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان یہ جنگ 1402 عیسوی میں انقرہ کے مقام پر ایک خوفناک اور تاریخ کا دھارا بدلنے والی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیر تیمور نے عثمانی شہر انقرہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی سلطان بایزید جلدرم اپنی فوجوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ پہنچا۔ اس سے پہلے امیر تیمور نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، سو انقرہ کی اس جنگ میں عثمانی فوجوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور سلطان بایزید اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگنے لگے، جنہیں امیر تیمور نے پکڑ لیا۔ سلطان بایزید اور ان کے 2 بیٹے موسیٰ اور مصطفیٰ امیر تیمور کے قیدی بنے۔ 1403 عیسوی کو امیر تیمور نے سلطان بایزید کے ایک بیٹے موسیٰ کو رہا کر دیا، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا مصطفیٰ 1405 عیسوی کو امیر تیمور کی وفات تک اس کی قید میں ہی رہا، جبکہ چوتھے عثمانی سلطان بایزید جلدرم کا انتقال امیر تیمور کی قید میں ہی ہوا۔ سلطان بایزید کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے شہزادوں میں جنگیں ہونے لگیں۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹوں میں تخت کی یہ جنگیں سالوں جاری رہی۔ امیر تیمور نے اپنی موت سے پہلے سلطان بایزید کے ایک بیٹے محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بنایا تھا، لیکن شہزادہ عیسیٰ، موسیٰ اور سلیمان اس فیصلے سے متفق نہ تھے۔ شہزادہ سلیمان نے ادرنا پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے تھریس اور یورپ کے شمالی علاقوں پر اپنی حکومت کا اعلان کیا، جبکہ محمد اول نے اماسیا شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس دوران موسیٰ اور عیسیٰ بورسا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لڑنے لگے، جس میں موسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ اور محمد اول میں تخت کے لیے جنگ ہوئی، جس میں عیسیٰ کو شکست ہوئی۔ عیسیٰ شکست کے بعد قسطنطنیہ میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا، اور اس کے بعد محمد اول نے بورسا شہر پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ نے ایک بار پھر بازنطینیوں کی مدد کے ساتھ محمد اول کے خلاف کیراسی میں جنگ لڑی۔ شکست کے بعد شہزادہ عیسیٰ کریمان چلا گیا اور وہیں پر اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر شہزادہ سلیمان نے بورسا اور انقرہ پر حملہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ سلیمان کے ادرنا سے جاتے ہی موسیٰ نے ادرنا پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس پر سلیمان نے بحیر اسود کو عبور کیا اور یورپی علاقوں پر سلطان کی حیثیت سے داخل ہوا۔ یہاں سلیمان نے بازنطینی شہنشاہ جان پیلیولوگس کو اتحادی بناتے ہوئے موسیٰ کے خلاف جنگ لڑی۔ 1410 عیسوی میں ہونے والی جنگ میں موسیٰ کو شکست ہوئی، جس کے بعد موسیٰ ادرنا چلا گیا۔ شہزادہ سلیمان نے ادرنا میں بھی جنگ لڑی، لیکن یہاں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1411 عیسوی کو شہزادہ سلیمان پناہ لینے کے لیے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کرنے لگا، لیکن رستے میں شہزادہ سلیمان کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب تخت کے لیے موسیٰ اور محمد اول ہی زندہ بچے تھے۔ موسیٰ اس بات سے ناراض تھا کہ شہنشاہ نے سلیمان کی مدد کیوں کی، اسی لیے موسیٰ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے موسیٰ کے خلاف اس کے بھائی محمد اول سے مدد مانگی۔ محمد اول نے بحیر اسود کو عبور کیا اور یورپی حکومتوں سے معاہدے کیے، اور سربیا سے فوجی مدد حاصل کرنے کے بعد محمد اول نے اپنے آخری بھائی موسیٰ کے خلاف جنگ لڑی۔
جس میں موسیٰ کو شکست ہوئی اور جنگ کے بعد اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ عثمانی شہزادوں میں تخت کی اس جنگ کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور سلطان محمد اول سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ سلطان بننے کے بعد ان کی باقی زندگی سلطنت میں بغاوتوں کو ختم کرنے اور سلطنت کو مضبوط کرنے میں گزر گئی، یہاں تک کہ 1121 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد ثانی تخت نشین ہوا۔ سلطان بننے کے بعد انہیں بھی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان مراد نے ان تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ پھر سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن انہیں یہ محاصرہ صرف اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ ان کے بھائی مصطفیٰ، جو کہ ابھی مخص 13 سال کے تھے، نے بورصہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں محاصرہ اٹھانا پڑا۔ سلطان نے بورصہ پہنچ کر مصطفیٰ کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ سلطان مراد نے مصطفیٰ کو بغاوت پر آمادہ کرنے والی اناطولیہ میں پھیلی ترک ریاستوں کو شکست دے کر انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1441 عیسوی میں صلیبی اتحادیوں نے سلطان کے خلاف ایک لشکر تیار کرتے ہوئے صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ سلطان مراد نے انہیں 1444 عیسوی میں وارنا کی جنگ میں جان ہنیاڈے سمیت اس کی باقی صلیبی اتحادیوں کو بدترین شکست دی۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد نے تخت اپنے بیٹے سلطان محمد کو دیتے ہوئے خود سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صلیبیوں نے سلطان محمد کی کم عمری کا فائدہ اٹھایا اور معاہدہ توڑ ڈالا، جس پر سلطان مراد کو مجبوراً دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا، اور پھر سلطان مراد نے دوسری کوسوو کی جنگ میں صلیبی اتحادیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان مراد نے مشرق میں امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیمور کو شکست دیتے ہوئے کرمانیہ کے علاقے فتح کر لیے۔ 1450 عیسوی میں سلطان مراد بیمار پڑ گئے اور 1451 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا محمد، جو کہ بعد میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا، نے تخت سنبھالا۔ سلطان محمد فاتح نے سلطان بننے کے بعد قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اب چونکہ یہ شہر فتح کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان سے پہلے بہت سے بادشاہوں اور عثمانی سلاطین نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ لیکن سلطان فاتح نے بڑی حکمت کے ساتھ اس شہر کو فتح کرنے کی تیاری کی۔ سلطان نے ہنگری اور وینس کے ساتھ امن معاہدے کیے اور پھر قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کی غرض سے پیش قدمی کی۔ 1453 عیسوی میں سلطان 80,000 کی طاقتور عثمانی فوج، 100 جنگی جہاز اور مضبوط ترین توپوں کے ساتھ سلطان نے قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کم و بیش 50 دنوں تک جاری رہا، لیکن اس طویل محاصرے کے بعد فتح سلطان محمد فاتح کو حاصل ہوئی، اور یوں ہزاروں سال پرانی بازنطینی سلطنت کا یہ آخری شہر عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا۔ پھر سلطان نے اٹلی پر حملہ کیا اور اوٹرانٹو کو فتح کیا، لیکن البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے سلطان کو واپسی پر مجبور کر دیا اور اوٹرانٹو عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور چند شکستوں کے باوجود سلطان محمد فاتح نے سلطنت کی سرحدیں کافی وسیع کی تھیں۔ 3 مئی 1181 عیسوی کو سلطان محمد فاتح انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی سلطنت عثمانیہ کا 8واں سلطان بنا۔ سلطان بننے کے بعد بایزید کا سامنا اپنے بھائی جمشید سے ہوا، جس نے تخت کے لیے بغاوت کر دی تھی۔ سلطان بایزید ثانی کے دور کا سب سے مشہور واقعہ سقوط غرناطہ تھا، جہاں عیسائی ملکہ ایزابیلا نے مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ کا خاتمہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سلطان بایزید نے جہازوں کے ذریعے بچے کچے مسلمانوں اور یہودیوں کو لا کر اپنی سلطنت میں آباد کیا۔ سلطان بایزید کا دور حکومت خانہ جنگی سے شروع ہوا اور خانہ جنگی پر ختم ہوا۔ زندگی کے آخری حصے میں سلطان کے بیٹے سلیم نے ان کے خلاف تخت کے لیے بغاوت کر دی تھی، جس کی وجہ سے تنگ آ کر سلطان نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کے حق میں دستبرداری اختیار کی۔